بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ تیسرا پارہ سورۃ بقرہ اور اس کا پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے، دوسرا پاؤ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مسلمان جو سود کا کاروبار کرتے ہیں میں ان پر اس سود کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ الذین لا یأکلون الربا الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اگر انہوں نے سود کا کاروبار نہ چھوڑا تو کل قیامت کے دن جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو پہلے تو یہ اٹھ نہیں سکیں گے، الا کما یقوم الذی، اگر یہ اٹھے بھی، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جب یہ اٹھیں گے تو ان پر ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی جن سوار ہو چکا ہے، کوئی شیطان سوار ہو چکا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا، یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھریں گے، پاگلوں کی طرح۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کاروبار اور سود کو ایک ہی چیز سمجھتے تھے، ان کے ہاں سود اور کاروبار ایک چیز تھی، سود اور کاروبار ان میں کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ بس سود ہی کاروبار ہے اور کاروبار ہی کاروبار ہے۔ سود اور کاروبار میں یہ فرق نہیں سمجھتے تھے، یہ دونوں کو کاروبار سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو یہ سزا ہوگی کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان پر ایک جن سوار ہو چکا ہوگا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا، یہ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سود بھی کاروبار ہے، اس کو کاروبار سمجھ کر یہ کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ آیات تمہیں بتا رہی ہے کہ تم سود کا کاروبار چھوڑ دو، سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، 6666 آیات میں سب سے سخت ترین حکم ہے، سب سے سخت ترین، اور کسی آیات میں یہ سخت ترین حکم نہیں آیا۔ فرمایا اگر تم نے یہ سود کا کاروبار نہیں چھوڑا تو پھر تمہاری طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا حکم دے رہے، کتنا بڑا سخت الفاظ ہیں، اتنے سخت الفاظ کہ اگر تم نے کاروبار نہیں چھوڑا تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہو۔ اور آگے پھر اس کا سخت حکم اور فرمایا اگر تم نہیں چھوڑتے تو اس کا گناہ کتنا ہے
فرمایا اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، اپنی سگی ماں سے۔ اور اس کی گناہ کے 70 درجے، 70 درجے، اور 70 درجوں میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ تم اپنی سگی ماں سے زنا کرتے ہو۔ اب آگے آپ کیلکولیشن خود لگا لیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے۔ اور چیزیں کس نے حرام کی؟ اللہ نے۔ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، شراب نہیں پیتا، خنزیر نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے۔ نماز چھوڑنے پر نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں کہا۔ فرمایا اگر تم نے سود نہ چھوڑا، اگر سود کھاتے رہے تو تمہاری طرف سے تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ تو تم خود سود کا کاروبار چھوڑ دو، میں اللہ خود تمہارے کاروبار میں برکت فرما دوں گا۔ یہ آیاتیں نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، اور جب یہ آیاتیں نازل ہوئی تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود کا کاروبار عروج پر تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی سود کا کاروبار عروج پر تھا، اس وقت یہ مسلمان ہوئے۔ یہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی ہے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ عباس تم یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں تو حضور کی بے ادبی ہو جائے گی۔ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بڑا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں تو پھر یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تو علماء فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے امت کو ادب پیغمبر سکھا دیا ہے۔ جواب دیا، فرمایا بڑے تو اللہ کے رسول ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بڑے اللہ کے رسول ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بے ادبی بھی نہیں ہوئی، جواب بھی کتنا خوبصورت دیا ہے۔ یہ ہے ادب پیغمبر۔ صحابہ حضور کی ادب کا بھی خیال کرتے تھے ہر وقت۔ تو یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے اور ان کا سود کا کاروبار عروج پر تھا جب یہ آیات نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج سے سود کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے ختم کر دے، اس کو بند کر دے، اس سے پہلے جو اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو کسی نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے چچا حضرت عباس کا کاروبار تو عروج پر ہے، آپ سود کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو حضور نے حضرت عباس کی طرف دیکھا، حضرت عباس سمجھ گئے حضور کی نظروں سے، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ 2 دن صبر کر لیں، میرا اتنا بڑا سود آ رہا ہے لیکن وہ جب یہاں پہنچے گا میں نہیں لوں گا، لیکن وہ جتنا کا جتنا ہوگا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اللہ کے رسول کے دین کی بلندی کے لیے اس کو خرچ کروں گا۔ حضور اسی وقت کھڑے ہوئے اور فرمایا آج سے میں سود کو حرام قرار دے رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو حرام قرار دے رہا ہوں، اس کو ہم نہیں لیں گے، اسلام کی بلندی کے لیے خرچ نہیں کریں گے۔ اگر اس وقت کی کیلکولیشن اگر لگائی جاتی تو کروڑوں کے حساب سے سود آ رہا تھا۔ اس وقت مسلمان ہوئے، بتوں کی پوجا کو چھوڑا، جب مسلمان ہوئے تو یہ حکم نازل ہو گیا۔ اب بظاہر کاروبار بھی نقصان میں جا رہا ہے، بظاہر جا رہا ہے لیکن نقصان ہو نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر پیسے دے تو اس کی قدر کریں، کاروبار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کاروبار کرو، اللہ نے خود فرما دیا میں نے کاروبار کو حلال کیا ہے، آپ کاروبار کرو لیکن حلال طریقے سے کرو، اس کو حرام طریقے سے نہ کماؤ۔ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو حلال طریقے سے پالو۔
اور اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو پیسہ نظر آنا چاہیے، اس کو چھپائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت یہ ظاہر کریں، چھپانا یہ چھپا رہنا یہ قناعت نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، تو پراکندہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے پھٹے پرانے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پھر نظر کیوں نہیں آ رہے تیرے پاس پیسے ہیں تو؟ فرمایا امیر آدمی کا گھر، اس کا لباس، اس کا کھانا، یہ ان 4 چیزوں سے اس کا پیسہ چھلکنا چاہیے، اس کا پیسہ چھلکنا چاہیے۔ اس کی سواری، یہ ان 4 چیزوں سے اس کا پیسہ چھلکنا چاہیے، پتہ چلے۔ پیسہ بھی ہوتے ہر وقت غریب غریب بنے، پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، جب پوچھے پیسے ہی نہیں ہیں، ایسے منہ بنے۔ کیا ہے یار، خوش رہا کرو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہر وقت غریب غریب بنا پھرتا رہے گا، ہر وقت نہ شکری، ہر وقت نہ شکری۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے یہ بالکل نہ شکری ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں، ہر وقت رونا ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ جتنا ہے اسی پر قناعت کرو، اسی پر قناعت کرو۔ جن کے پاس ہے ان سے پوچھو۔ آپ لوگ سمجھتے ہو نا پیسے والا سکون میں ہوتا ہے، یہ کیوں سکون میں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اسے خرچ نہیں کرتا، اس پر شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے اسے سکون نہیں ملتا۔ ہر وقت نہ شکری، ہر وقت نہ شکری۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وظیفے بتاؤ، وظیفے بتاؤ، ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملتا۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر یہ دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگے نا اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے۔ اب صبح صبح آپ کتنے پراٹھے کھاتے ہو؟ اب بنتا تو ایک پراٹھا بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے کام ہیں، ہمارے اعمال ہیں، بنتا تو ایک بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی مل رہا ہے نا۔ انسان کی جو نیچرل خوراک ہے وہ 2 ٹائم ہے، 2 ٹائم ہے۔ یہ صبح صبح کے پراٹھے، چائے، یہ تو ایک گریبی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ گریبیاں بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی نہ شکری، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں۔ کمال ہے یار۔ اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر ادا کرو، اس پر شکر ادا کرو۔ اور پیسہ نظر آنا چاہیے، جس کے پاس پیسہ ہو اس کو چھپائیں مت۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حسد کرے گا، کوئی آپ سے چھیننے کا خطرہ ہے، کوئی اس سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے، شریر کے شر سے، حاسدین کے حسد سے۔ اگر آپ پیسہ چھپانا چاہتے ہیں تو اسے ضرور چھپائیں، کیونکہ حسد بھی ایک بہت بری بیماری ہے۔ اس لیے اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرمائے گا، اور بھی اضافہ فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بندہ ملا۔